अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। मैं अपने चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपको इस पुरफितन दौर में जो बीमारियों का दौर चल रहा है और हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस बुरी तरह से चरमरा कर गिर गया है वो आप सब पर वाज़ेह है। इसीलिए इससे पहले की वीडियो भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बता चुका हूँ जो कि आपके लिए कोरोना और छोटे छोटे अमराज से बचने की दुआएं थी। आज मैं आपको अमन आफियत, बीमारी से बचने की दुआ, रिज़्क़ की तंगी से बचने के लिए, अमन आफियत के लिए, खैरियत के लिए, आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए, खैर व बरकत के लिए और ज़िंदगी को बेहतरी के तरफ ले जाने के लिए कुछ दुआएं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ अक़वाल बताता हूँ मौजूदा हालात को देखते हुए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मोमिनो, तो अपने सीनों से ये दो चीज़ें निकाल दो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। नंबर एक, दुनिया की मोहब्बत, और नंबर दो, मौत का डर। शाफ़ाए रोज़ महशर आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि दूसरी कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखा खाने पर टूट पड़ता है। तब किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, क्या उस वक्त हम बहुत कलील होंगे या कम होंगे? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि तुम उस वक्त बहुत ज़्यादा होगे, बल्कि तुम इस तरह होगे जैसे समंदर में सैलाब का झाग होता है, यानी समंदर के ऊपर तैरते हुए बेशुमार करोड़ों अरबों झाग के वो बुलबुले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के सीने से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तब किसी ने पूछा कि ए अल्लाह के प्यारे हबीब, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, ये वहन क्या चीज़ है? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और मौत का डर। यही चीज़ें हैं जो हमें दुनिया और आखिरत से रोक रही हैं। दुनिया की मोहब्बत हमें इस तरह से गर्क किए है कि हम अपने दीन को भूले हैं, अपने दीनी भाइयों को भूले हैं, अहकाम शरिया को भूले हैं। हमारी तमाम चीज़ों में सख्तियाँ और तंगियाँ होती चली जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा पे करम फरमाए। ख़ास तौर से इस वक्त जब कोरोना जैसी वबा पूरी दुनिया पर नाफिज है और ऊपर से एक मुसलमानों पे जंग मुसल्लत है इन यहूदियों की, जबकि इस जंग में क्या कौन सही है कौन गलत है ये सबको पर वाज़ेह है कि वो यहूदी जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वहाँ जर्मनी से निकाले जाते हैं, तब ब्रिटेन और यूएसए ये दोनों मिलकर उनको पानी के जहाज़ में भर के लाते हैं और फ़लस्तीन की ज़मीन के ऊपर 10% ज़मीन पर इनको, क्योंकि वो हिस्से भी ब्रिटेन के ज़ेरे निगरान थे, कब्ज़े में थे, वहाँ पर 10% ज़मीन पर इनको बसा दिया गया। बसाने के बाद आज ये नवैयत है कि फ़लस्तीनियों के पास फ़कत सिर्फ 10% ज़मीन ही बची है। उन पर इतने जुल्म मज़ालिम हुए इतने बरसों में जो पूरी दुनिया ने देखे। जब यह मुल्क कायम हुआ उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन इसके कायम करने वाले ने एक अल्फाज कहा था, वो मुझे आज तक याद है और वो अल्फाज मैं आपको भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मोर्शिद आयान ने उस वक्त कहा था, इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एंड। उसने ये जुमला क्यों कहा था कि एक शुरुआत है एक नए आखिर की? मैं नहीं जानता, लेकिन ये बिल्कुल हक है कि एक नया आखिर इन्हें ज़रूर देखना है, क्योंकि जुल्म बहुत ज़माने दराज तक कायम दायम नहीं रहता। मस्जिद अल-अक़सा आज उनके पास है, उन्होंने यरूशलेम को अपने कब्ज़े में कर रखा है और साथ ही उन्होंने उसको गुज़िश्ता साल ट्रम्प के ज़माने में ट्रम्प को विज़िट भी कराया और ये भी कहा
کہ مسجد الاقصی ہماری راجدھانی ہوگی، جبکہ ابھی تک ان کی راجدھانی، ان کی جو کیپٹل ہے وہ ہے تیل اویو، اور اس کے بعد سے مسلمانوں پر تشدد میں تیزی آ گئی، اور یہ آپ پر واضح ہے کہ وہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں پر رمضان کے تیسرے عشرے میں وہاں گولیاں بھی چلائی گئیں، وہاں پہ کافی افراد شہید بھی ہوئے مسلمان فلسطینی، اور کئی سو افراد بہت بری طرح سے زخمی بھی ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی فوج کی تشدد کا نشانہ بھی بنے۔ میرا سبھی مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ان کے لیے ہر نماز میں دعا ضرور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ضرور کہیں کہ اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ، کم سے کم ان 57 مسلمان ملکوں کے بادشاہوں کے دلوں میں، ان کے حاکموں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا خوف ڈال دے کہ اپنی مسجد الاقصی کی حفاظت اور اس کی حفاظت کر رہے لوگوں کی ہر طرح سے امداد انہیں فراہم کرائی جائے، اور اللہ سے رحم کی بھیک ضرور مانگے۔ آج میں آپ کو اسی لیے اس جو پیشتر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے آگے میں بتاتا ہوں، یہ دعا ہے وبا، مصیبت اور پریشانی وغیرہ کی حالت میں پڑھنے والی دعائیں۔ یہ وہ حفاظتی دعائیں ہیں جو شخص اس دعا کا اہتمام کرتا رہے گا، ہر نماز کے بعد فقط ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ پڑھنے والے خود زیادہ نہیں 15-20 روز بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد انہیں نظر آنے لگیں گے۔ اور وہ دعائیں کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر بتا دوں۔ یہ دعا وبا، مصیبت، پریشانی کی حالت میں پڑھنے سے ہر طرح کی امن و عافیت اور حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ دعائیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعائیں آپ سن لیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو مجھے واٹس ایپ کر کے مجھ سے منگا سکتے ہیں، میں آپ کو پرنٹڈ کاپی بھیج دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5088۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ یہ صحیح مسلم سے لی گئی احادیث مبارکہ ہے، اور اس کا نمبر ہے 6880۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ سنن ابو داؤد کی احادیث مبارکہ ہے، اس کا نمبر ہے 5090۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص وجنون والجزام ومن شائع الاشقام۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ وہ دعائیں ہیں جسے ہر نماز کے بعد اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے بہت سے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، اور یہ بہت ہی مجرب اور بہترین دعائیں ہیں جو آپ کی زندگی میں، آپ کی آل اولاد کے لیے، آپ کے مال و زر کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے، دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، غیبت، چغلی جیسی وباؤں سے محفوظ رہنے کے لیے، بد نظری سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعائیں بڑی ہی جامع ہیں اور احادیث مبارکہ سے لی گئی ہیں۔ ان دعاؤں کو اپنے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو واٹس ایپ پر مجھ سے اس کی کاپی مانگ لیں، انشاءاللہ میں ضرور روانہ کر دوں گا۔ پھر میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مومن فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ سچ ہے کہ پوری دنیا اس وقت بہت سی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، ہم مسلمان بھی بہت سی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو کاروبار بند ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اخراجات کی تنگی ہے، قرض چڑھتا چلا جا رہا ہے، دکانوں کے کرائے چلتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مکانوں کے کرائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان پر سوار ہوتے جا رہے ہیں، قرض میں ڈوبے جا رہے ہیں۔
لیکن انسان کو روٹی تو 3 وقت چاہیے، تو کسی نہ کسی طرح سے کسی بھی حوالے یا حلے سے روٹی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، وہ رزق عطا کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حضور عرض گزار ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو، سب کی زندگی جیسے نارملسی کے ساتھ چلتی تھی۔ آج شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، اسلامی درس گاہیں اور دنیاوی یعنی کالجز اینڈ یونیورسٹیز بند ہیں، طلباء گھر میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر سرفنگ کر رہے ہیں، اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس پر اگر وہ چاہیں تو بہت سی رقم بھی پیدا کر سکتے ہیں، یہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن وہ اس طرف جانے کی بجائے لو اور صرف انٹرٹیننگ چیزوں کی طرف ان کا ذہن رہتا ہے۔ ایک مرتبہ اس بارے میں پھر سے سوچیں، یہ سوشل میڈیا آپ کے لیے بہت یوزفل ہو سکتی ہے، اچھے پیغام پہنچانے کے لیے بھی اور غلط پیغاموں کو بھی پہنچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ جلد از جلد یہ ایسا سخت وقت مسلمانوں پہ سے دور ہو جائے، اس ملک کو اور میرے ملک میں رہنے والے تمامی افراد کو اس وبا سے، اس پریشانی سے، ان قلتوں سے بچا لے، امن و عافیت قائم ہو جائے، ہر شخص اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی جیسے پہلے کوششیں کرتا تھا اور اس کوششوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ کامیاب بھی ہوتا تھا، ہم لوگ دوبارہ اس نارمل لائف کی طرف لوٹ جائیں۔ جبکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اسے ریپائر کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، تو نارمل ہونے میں بھی یقیناً تھوڑا بہت وقت تو لگے گا ہی، اور ہو سکتا ہے کافی سارا وقت لگے، کیونکہ ہماری کنٹری کی اکانومک اسٹیٹس جو ہے وہ کتنا بیڈلی ڈیمیج ہے، کتنی بری طرح سے خراب و متاثر ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ دعا ضرور کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی ضرور کرتے رہیں، باوضو رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر کسی بھی موذی امراض کا حملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو امن و عافیت عطا فرمائیں، خیر و برکت عطا فرمائیں، آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔